بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البلد چل رہی تھی 312۔ کافر انسانوں کی طرف شروع میں اشارہ کیا گیا کہ وہ لوگ گناہ کے کام کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ ان پر قادر نہیں ہے پکڑنے پر۔ اگر برا کام کر رہے ہیں تو اللہ پکڑنے والا ہے۔ پھر وہ یہ سوچتے ہیں یحسب ان لم یرہ احد، کہ ان کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، دیکھنے والا بھی اللہ ہے۔ لہذا غلط کام اگر کوئی گناہ کے کام کر رہا ہے، جرم کر رہا ہے، تو اس کو دیکھنے والا بھی ہے، اس کی پکڑ کرنے والا بھی ہے اور ان تمام چیزوں کی سزا دینے والا بھی ہے۔ اس چیز کا خیال ہم سب کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ وہ خیال ہے کہ انسان کو غلط کاموں سے روکتا ہے، یہ وہ خیال ہے کہ انسان کو نیک کام کی طرف ابھارتا ہے، کہ جہاں غلط کام دیکھے جا رہے ہیں وہاں اچھے کام بھی دیکھے جا رہے ہیں کہ اچھے کام کا اچھا بدلہ دیا جائے گا۔ اب اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، بہت سارے انعامات ہیں، ان میں سے چند نعمتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں آج کی آیات میں۔ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ فرمایا کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں عطا کی ہیں؟ الم نجعل له عینین، کیا ہم نے ان کو دو آنکھیں نہیں بنا کر کے دی؟ ولسانا وشفتین، اور ایک زبان اور دو ہونٹ بنا کر کے دیے انسان کو۔ وہدیناہ النجدین، اور دو راستے ان کو دکھا دیے انسان کو، ایک شر کا راستہ بھی دکھا دیا، ایک خیر کا راستہ بھی دکھا دیا۔ اب شر کا راستہ اگر اختیار کرتا ہے تو جہنم میں جاتا ہے، اور اگر خیر کا راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر وہ جنت میں جاتا ہے۔ خیر کے راستے اختیار کریں، دونوں راستے ہمارے سامنے، جنت کا راستہ بھی ہے، جہنم کا راستہ بھی۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے دونوں چیزیں، مسجد بھی ہے، شراب خانہ بھی ہے، ہم کہاں جاتے ہیں یہ ہمیں اختیار ہے، اور یہ دنیا میں اختیار ہے۔ اگر ہم مسجد جاتے ہیں، نیک نیتی کے ساتھ جاتے ہیں تو ہمارے لیے اچھائی ہے، اور اگر ہم خدا نخواستہ شراب خانے کو اختیار کرتے ہیں وہ بھی ہمیں اختیار ہے، لیکن پھر ہم کو اس کی سزا کاٹنی پڑے گی۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو آنکھوں، ایک زبان اور دو ہونٹ کا ذکر کیوں کیا؟ اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، یہاں پر ایسا کیوں ذکر کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ان چیزوں میں، ان نعمتوں میں خاص غور و فکر انسان کرے تو اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے گا، اللہ کی شکر گزاری کرنے لگے گا، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا، اور اللہ کے فیصلے پر باقاعدہ وہ اللہ کی جو قدرت ہے اس کا منکر نہیں ہوگا بلکہ اس کا قائل ہو جائے گا، ایمان لے آئے گا۔ کیا مسئلہ کہ پہلی چیز بتائی، اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا دو آنکھیں نہیں عطا کی، دو آنکھیں بنا کر کے نہیں دیں۔ اب آنکھوں کا مسئلہ یہ ہے کہ بڑی نازک چیز ہے، آنکھ بڑی نازک چیز ہے، اس کے اندر جو رگیں ہیں، نسیں ہیں، وہ بڑی نازک ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان آنکھوں کی حفاظت کے لیے باقاعدہ پلک کا انتظام کیا، بلکہ ایک ایسا سسٹم کا انتظام کیا جس میں ایسے سینسر اس میں داخل کیے کہ جب بھی کوئی تکلیف دہ چیز ہماری طرف آتی ہے تو آٹومیٹک ہماری آنکھ بند ہو جاتی ہے، کیونکہ آنکھوں کی حفاظت کرنے کے لیے جو ہماری پلک ہے اور یہ اوپر کا جو حصہ ہے، یہ حفاظت کے لیے اللہ نے بنایا۔ اس میں کون سا سینسر لگا ہے؟ سینسر تو آج کے دن میں ایجاد ہوئے ہیں، آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے کہ سینسر جو ہے، گاڑی اگر لڑنے والی ہوگی تو الارم بج جائے گا، بریک لگ جائے گا، ایڈاس سسٹم، اور نہ جانے کیا کیا ٹیکنالوجی کار میں اور نہ جانے کن کن چیزوں میں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے بچپنے سے پیدائشی طور پر ہماری آنکھوں میں یہ سسٹم لگایا، یہ سینسر لگا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی بری چیز، کوئی تکلیف دہ چیز ہمارے آنکھوں کی طرف آتی ہے، فوراً اپنے آپ آنکھ بند ہو جاتی ہے، آنکھ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے اوپر پلکوں کو کھڑا کر دیا تاکہ گرد و غبار جائے گا، ظاہر ہے تو ڈائریکٹ آنکھوں میں نہ جائے بلکہ پلک پر جا کر کے رک جائے۔ پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ بھووں کے بال لگائے تاکہ اگر اوپر سے کوئی چیز، تکلیف دہ چیز یا گرد و غبار آ رہا ہے تو ڈائریکٹ آنکھوں میں نہ جائے بلکہ یہاں پر آ کر کے رک جائے۔ پھر مزید یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ کو ایسی جگہ پر فٹ کیا کہ اس کے اوپر کی جو ہڈی وہ بھی سخت ہے، اس کے نیچے رخسار کی ہڈی یہ بھی سخت ہے، اگر ہم کسی جگہ پر منہ کے بل گرتے ہیں یا کوئی چیز میرے منہ پہ آ کر گرتی ہے تو آنکھ کو تکلیف نہیں ہوتی بلکہ ہمارے ہڈی پہ پہلے جڑ جاتی۔ آنکھ کی اللہ تعالیٰ نے ایسی حفاظت فرمائی، یہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہ تو چند چیزیں ہیں جو ہمارے غور کرنے سمجھ میں آ سکتی ہیں اور اللہ کی خلقت پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ ہی بنانے والا ہے۔ ایسی کاریگری صرف اللہ کے ہاتھ میں، کوئی انسان ایسی کاریگری نہیں کر سکتا۔ اگر کسی باقاعدہ ایسے مریض بھی ہیں، دیکھنے کو ملے، کارگزاریاں آئیں کہ ان کی آنکھ اپنے آپ جھپکتی نہیں تھی، وہ پریشان ہو جاتے تھے۔ اب اگر ہم تھوڑی دیر آنکھ نہ جھپکائیں تو ہماری آنکھوں میں جلن ہونے لگتی ہے، تو وہ پریشان رہتے تھے کہ اگر آنکھ کھلی رہتی ہے تو کھلی رہتی ہے، بند ہوتی ہے تو بندی رہتی ہے، اس کو ہاتھ سے کھولنا پڑتا ہے۔ اب یہ جو سسٹم ہے آنکھوں کے بند ہونے کا، یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک سسٹم ہے جو بہت بڑی نعمت ہے، ہم لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ لیکن آگے دوسری نعمت کا ذکر کیا، ولسانہ، اور ہم نے ایک زبان دی ہے۔ زبان بھی بڑی نازک چیز ہے۔ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ ہم جو الفاظ کہہ رہے ہیں یہ ڈائریکٹ ہماری زبان سے نہیں آ رہے ہیں، بلکہ ہمارا دل سوچتا ہے کہ اس ٹاپک کے اوپر ہم کو بولنا ہے، اس عنوان کے تحت ہمیں کچھ بات کرنی ہے۔ پھر وہ سینسر وہ اشارہ کرتا ہے ہمارے دماغ کو، پھر دماغ الفاظ بناتا ہے،
اور دماغ الفاظ کریٹ کرتا ہے کہ تم کو یہ بات کہنی ہے، پھر وہ اتنی بڑی مشینری دل سے ہو کر کے دماغ میں جاتی ہے، پھر وہ مشینری کام کرتی ہے، پھر وہ زبان پہ الفاظ آتے ہیں جو ہم لگاتار بولتے ہیں۔ تو زبان سے جو نکلے ہوئے الفاظ ہیں اس کے پیچھے بہت بڑی مشینری اس سے کام کر رہی ہے، اور یہ سسٹم بنایا ہوا اللہ کا ہے، یہ سسٹم بنایا ہوا اللہ کا ہے۔ اگر دماغ وہ الفاظ ادا نہ کرے اور دل اس چیز کو سوچ نہ پائے اور زبان صرف ایسے ہی چلتی رہے، تو حال یہ کہ اس کو ہم پاگل کہتے ہیں۔ اگر کوئی بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی بولتا ہے اس کو ہم پاگل کہتے ہیں۔ تو اللہ کا دماغ اور اللہ کا دل اور اللہ کی زبان کتنا کام کر رہی ہیں ہمارے پیچھے، اور ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا کہ وشفتین، اور زبان کی ایک چیز اور ہے خاصیت کہ اللہ تعالیٰ نے زبان کو دانتوں کے اندر قید کیا، پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو آگے یہاں فرمایا وشفتین، 2 ہونٹ عطا کیے۔ یہ ہونٹ اس لیے عطا کیے تاکہ ہماری زبان کی حفاظت ہو سکے، کہ زبان سے جو الفاظ نکلنے وہ اصل میں دل کی بات ہے، جو زبان سے الفاظ نکلنے وہ اصل میں دماغ کے بنائے ہوئے الفاظ ہیں، وہ ہماری زبان سے ادا ہو رہے ہیں۔ لہٰذا ایک زبان جہاں استعمال کرنی ہے، 1 سیکنڈ میں انسان زبان کا استعمال کر کے جہنم سے جنت میں جا سکتا ہے، جہنم سے جنت میں جا سکتا ہے کیسے؟ اور اسی طریقے سے زبان کا استعمال کر کے انسان کا عالم یہ ہے کہ دنیا میں بادشاہ کے ظلم سے، بادشاہ کی دی ہوئی سزا سے بچ سکتا ہے۔ کیسے؟ اگر انسان نے کلمہ ایمان ادا کر دیا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو کیا ہوگا کہ انسان جنت میں جانے والا ہو جائے گا، انسان جنت میں جائے گا۔ اور انسان دنیا میں رہ کر کے اپنے جو اس نے گناہ کیے تھے، جو قصور تھے، اس کی وجہ سے کسی بادشاہ سے جا کر کے معافی مانگ لے، کہے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، لہٰذا وہ بادشاہ کی نظر میں جو ہے بڑا مقرب بن جائے گا اور اس کی سزا معاف کر دی جائے گی، صرف زبان کا استعمال کر کے۔ یہی وہ زبان ہے کہ اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے تو انسان جہنمی بن جاتا ہے اور سزا یافتہ بن جاتا ہے۔ بڑا مہربان، بڑا قریبی کلوز فرینڈ جو ہوتا ہے وہ دشمن بن جاتا ہے اسی زبان کا استعمال کر کے، کہ انسان کلمہ کفر ادا کر لے اور اللہ کا انکار کر دے اس زبان کے، نعوذ باللہ، اس زبان کا استعمال کر کے وہ جہنمی بن جائے گا۔ اسی زبان کا استعمال کر کے کسی کو گالی دے دے، گلوچ کر لے، لڑائی کر لے، تو حال یہ ہے کہ مہربان جو دوست ہوگا وہ بھی دشمن بن جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ زبان ایک تلوار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس تلوار کو ایک نیام میں رکھا ہے، ایک گلاف چڑھایا ہے، وہ ہونٹ کا گلاف ہے۔ یہ زبان اتنی نازک ہے، اس میں کوئی ہڈی نہیں ہے، لیکن اور ہم مستقل طور پر کتنی سپیڈ سے بول لیں اور ہم بولتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوا کہ یہ زبان ہماری جو ہے دانتوں کے بیچ میں آ کر کے دب گئی ہو، حالانکہ زبان بڑی ہے، اگر زبان ہم نکالتے ہیں تو زبان بڑی ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا، اللہ کا سسٹم ایسا، اللہ کا نظام ایسا کہ ہم کتنی اسپیڈ سے بولیں لیکن یہ زبان کبھی دانتوں کے بیچ میں آ کر دبتی نہیں ہے، کبھی نہیں دبتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اس زبان کی حفاظت کی ہے، وشفتین، 2 ہونٹ لگا کر کے اس کو چھپا دیا ہے، اس سے اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ ہم کو زبان کا جو استعمال کرنا ہے بڑا سوچ سمجھ کے کرنا ہے، ہر جگہ ہر الفاظ اور ہر جذبات کا اقرار نہیں کر دینا کہ ہم جو الفاظ ادا کر رہے ہیں سامنے والے کے دل کو اور کلیجے کو چیر تو نہیں رہے۔ زبان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں۔ یہاں پر بحث کی محدثین کرام نے بحث یہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ زبان سے اور ہاتھ سے محفوظ رہیں؟ پہلے زبان کا ذکر کیوں کیا؟ پہلے ہاتھ کا بھی ذکر کر سکتے تھے، بلکہ ہاتھ سے کبھی کبھی لگایا ہوا زخم بہت بھاری ہوتا ہے اور دکھتا ہے کہ ہاں زخم لگا ہے، تو اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ زبان کا ذکر اس وجہ سے پہلے کیا ہے کہ زبان سے دیا گیا جو زخم ہوتا ہے دل پر جا کر لگتا ہے اور اس کا مداوع، اس کا مرہم جلدی ملتا نہیں ہے، اور ہاتھ سے دیا ہوا جو زخم ہوتا ہے اس کا علاج ہے، اس کا مرہم ہے، لیکن جو ہے زبان کے ذریعے سے جو زخم ہم سامنے والے انسان کو پہنچاتے ہیں، اس کے دل کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، اس کا جلدی مرہم نہیں ملتا۔ جو ایک بار یقین ٹوٹ جاتا ہے، بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے سامنے والے کا، وہ جلدی برقرار نہیں ہوتا۔ لہٰذا زبان کا ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے استعمال کرنا ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو حفاظت کے ساتھ رکھا ہے، ہم کو بھی اس کی حفاظت کرنی ہے اور اللہ کا ذکر زیادہ کرنا ہے۔ ہم کوشش کریں کہ اللہ کی دی ہوئی زبان ہے، اس وجہ سے اللہ کا، اور میری زبان ہے اس وجہ سے اپنا، ان 2 لوگوں کا ذکر کریں گے اور کسی کا ذکر نہیں کریں گے۔ اگر یہ کر لیں تو ہمارے معاشرے سے غیبت ختم ہو جائے، اگر یہ کر لیں تو لڑائیاں ختم ہو جائیں۔ ہم کو دوسرے کی بات ہی نہیں کرنا، سامنے والا کہہ رہا ہے کہ فلاں آدمی ایسا، فلاں نے تمہارے بارے میں ایسا کہا، بھائی ہماری زبان ہے، ہم اپنے بارے میں جانتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی ہم اللہ کے بارے میں جانتے ہیں، ان 2 کا تذکرہ ہوگا اور کسی کا نہیں ہوگا۔ اگر ہم یہ اصول بنا لیں اپنی زندگی کا تو لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، غیبتیں ختم ہو جائیں گی، چغلیاں ختم ہو جائیں گی، بہتان ختم ہو جائیں گے، الزامات ختم ہو جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ ہمارے معاشرے۔ لیکن ہم کوشش کریں، اصل چیز یہ ہماری زبان ہے۔ یہ زبان جب میٹھے بول بولتی ہے تو گنے سے زیادہ میٹھی ہو جاتی ہے، لیکن یہی زبان اگر کڑوے بول بولتی ہے تو سمندر سے زیادہ کھاری ہو جاتی ہے۔
سمندر سے زیادہ کھاری ہو جاتی، تم کو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہ دو راستے ہم نے چھوڑ دیے ہیں تمہیں آگے، جنت کا بھی راستہ کھلا ہے، جہنم کا بھی راستہ کھلا ہے، اختیار تم کو ہے کہ تم اس کو کون سا اختیار کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دی تھیں، ان آنکھوں کا استعمال کرو، اور زبان دی تھی، بلکہ زبان دی تھی، پھر ان زبان کا استعمال کر کے لوگوں سے پوچھو، حق کی تلاش کرو، اور جب حق کی تلاش ہو جائے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ تو ایک راستہ اختیار کر لو۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ہم نے دو راستے عطا کیے ہیں، ایک اختیار کر لو۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔